کتاب کی فریاد۔ میں ایک کتاب ہوں اور اپنے ماضی کو یاد کر کے بہت خوش ہوتی ہوں کہ کیا زمانہ تھا جب چھوٹے بڑے بوڑھے سب مجھے پڑھتے تھے۔ میں انہیں دلچسپ کہانیاں بھی سناتی، دین کی باتیں بتاتی، سائنسی معلومات سے آگاہ کرتی، اچھی شاعری بھی سناتی۔ میں انہیں ماضی میں بھی لے جاتی اور مستقبل میں بھی پہنچا دیتی۔ میں تحقیق کر کے ہمیشہ سچی باتیں بتاتی تھی۔ آج کل انٹرنیٹ کی طرح نہیں جہاں بظاہر معلومات کا طوفان آیا ہوا ہے، مگر اس طوفان میں سے حقیقت کیا ہے اور غلط کیا ہے معلوم کرنا مشکل ہے، جس سے لوگوں کی رائے متاثر ہوتی ہے۔ پہلے لوگ بڑے شوق سے لائبریری میں جاتے اور کتابیں پڑھتے۔ آنکھوں کو خراب کرنے والا انٹرنیٹ نہیں تھا، اس لیے بچوں اور نوجوانوں کی بینائی اچھی رہتی، ان میں علم حاصل کرنے کا شوق بھی پیدا ہوتا۔ آج کے دور میں موبائل نے تو نئی نسل کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون چھین لیا ہے۔ بہت زیادہ وقت انٹرنیٹ پر گزارنا، خاص طور پر سوشل میڈیا اور گیمز پر، جو خاص طور پر بچوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ انہیں اپنے وقت کی اہمیت کا اندازہ نہیں رہا، نہ کسی کو اپنے نقصان کا ہوش ہے۔ لوگوں میں کتاب کو پڑھنے کا رجحان ختم ہوتا جا رہا ہے۔ موبائل تو انسان کو فائدہ دینے کے لیے ایجاد ہوا، مگر نئی نسل اس بات کو نہیں سمجھ رہی۔ مگر آج کے جدید دور میں بھی لوگوں نے کتابوں سے ناتا نہیں توڑا۔ اگر کوئی نئی کتاب آنے والی ہوتی ہے تو ہزاروں کاپیاں محفوظ کروا لی جاتی ہیں۔ کتاب کو پڑھنے والے لوگ ابھی بھی موجود ہیں۔ کتاب نہ صرف ہماری ذہنی نشو و نما کرتی ہے، بلکہ انسان کے اخلاق کردار پر بھی گہرا اثر ڈالتی ہے۔ اپنی نئی نسل میں کتاب کے مطالعے کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہوگا، تاکہ نئی نسل کی ذہنی، جسمانی اور اخلاق کی نشو و نما ہو سکے۔ دوسری طرف انٹرنیٹ کے نقصانات سے بھی واقف ہیں۔ موبائل فون، لیپ ٹاپ اور ٹیبلٹ وغیرہ ان آلات سے نقصان دہ شعاعیں خارج ہوتی ہیں جو انسانی صحت کے لیے مضر ہیں۔ ان آلات کا بے جا استعمال آنکھوں کی بینائی کو متاثر کرتا ہے، ذہنی نشو و نما پر اثر ڈالتا ہے۔ لیکن کتاب سے صحت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لہذا اپنے پاؤں پر کلہاڑی نہ ماریے۔ خدارا ہمیں پڑھیے اور روحانی سکون حاصل کیجیے۔ ہم ہی وہ کتابیں ہیں جنہوں نے آج دنیا کو ترقی یافتہ بنایا۔ ہمارے قریب آئیے، ہم ہی آپ کے سچے دوست ہیں۔ کتابوں ہی سے فلاح و بہبود اور ترقی و عروج کی راہیں ہموار ہوئیں۔